یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں، یہ لائبریریوں میں، یہ امام بارگاہوں مساجد میں پڑا ہے، یہ امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس میں آدم کی بات بھی ہے، ابلیس کی بات بھی ہے، نوح کا تذکرہ بھی، نوح کے بیٹے کی بات، موسیٰ کی بات بھی، فرعون کی بات بھی ہے۔ یہ اللہ نے زمین والوں کو ہدایت کے لیے۔ اچھا، مخلوق ہدایت لیتی ہے قرآن سے، امام ہدایت کس سے لیتا ہے؟ امام کو بھی تو اللہ کی خبر کی ضرورت ہے، اس کی جبلت میں ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن آسمانی خبریں اس تک کون پہنچاتا ہے؟ وحی کا سلسلہ نبوت پہ ہے۔ تو اب آئمہ کے پاس کیا تھا؟ اب یہ مذہب جعفریہ کی ضروریات میں سے یہ چیز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہدایت لیتے ہو قرآن سے، ہم آئمہ اپنے اپنے دور کی امامت کے حالات جس سے لیتے ہیں، اس کتاب کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف کہتے ہیں اس کتاب کو جو جناب زہرا پہ ہے، کیونکہ رسول کے بعد جبرائیل کا زمین پہ آنا بند نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے بعد جبریل امین اسی شدت سے زمین پر آتے تھے جس طرح رسول کی زندگی میں آتے تھے، اور اللہ کی آسمانی خبریں جناب زہرا کو سناتے تھے۔ اللہ زہرا سے سرگوشیاں کرتا تھا، توحید سیدہ سے گفتگو کرتی تھی، مولا علی اس گفتگو کو املا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں، الکافی، التہذیب، الاستبصار، شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں بہار تک کی ممبر پہ لے آؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو مصحف فاطمہ ہے اس میں ایک حرف بھی تمہارے قرآن کا نہیں ہے۔ اس میں ہر امام کے دور کے حالات لکھے، کس امام کے دور میں کیا کیا ہوگا، صرف حالات نہیں لکھے، اس امام کے شیعوں کے نام بھی لکھے۔ تو ہم ہر دور کا امام اپنی دادی پر اترے ہوئے اس مصحف سے ہدایت لیتا ہے۔ اس مصحف پہ لکھا ہے کہ کس نے تلوار نکالنی ہے، کس نے زندان میں جانا ہے، کس نے ہجرت کرنی ہے، کس نے وطن چھوڑنا ہے، کس نے گھر سے نکلنا ہے۔ یہ سارے حالات ہم تک جو اللہ کے پہنچائے ہیں، یہ ہماری دادی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔